نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو پھر اس کا قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ ناراضگی کا اظہار کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اس قربانی کے عمل کے اوپر یہ حدیث وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری حدیث کی طرف آئیے، نسائی اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحی عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامتی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس قربانی کے دن کو اپنی امت کے لیے عید کا دن قرار دے دوں۔ ایک طرف عیدگاہوں میں نماز کے لیے آنے کے اوپر آپ پابندی لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف قربانی کرنے والوں کے لیے اس قدر خوشی کا اظہار۔ تو ان احادیث پر غور کرنے کے بعد جو لوگ امت کے اندر یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ قربانی تو سنت ہے، کر لی تو ثواب ہے، نہ کی تو کوئی گناہ نہیں، یا پورے گھر میں سے ایک فرد قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، حالانکہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایسے گھرانے بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، چاروں کے چاروں صاحب وسعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، لاکھوں کی مالیت ہر ایک کی الگ الگ ہے، بیٹیوں کی مالیت اپنی الگ الگ لاکھوں میں ہے، تو ان سب کے اوپر قربانی کا الگ سے وجوب آتا ہے۔ ویسے یہ ایسی باتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں نا، میرے خیال میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج ہونا چاہیے تھا۔ بھائی کوڑا مشہور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک والد محترم اپنے بیٹے کو لے کے آئے، امیر المومنین، یہ میرا بچہ نافرمان بہت ہے، اس کو سمجھا دیجئے ذرا۔ تو آپ نے بٹھایا سامنے اور بچے کا نام پوچھا، بیٹا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو نام غیر اسلامی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا۔ اب بیٹا سوچ رہا ہوگا کہ کوڑا آئے گا میری پیٹھ پر، والد محترم سوچ رہے ہوں گے کہ کوڑا جائے گا بیٹے کی پیٹھ پر، لیکن کوڑا آ کے گرا والد کی پیٹھ پر، کہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا نام رکھنے میں، اسلامی نام رکھنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا، تو یہ لیجئے پہلے آپ اس کے لیے، بچے کو بعد میں پوچھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آج نہیں ہے، ان کا کوڑا بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ دلائل کا کوڑا ہم برسائیں گے، ضرور دلائل کی روشنی میں بات کریں گے۔ آئی کم بیک ٹو مائی پوائنٹ۔ تو اب لیجئے انشاءاللہ قرآن سے دلیل، ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے قرآن پاک کی، آپ سب اس صورت کے حافظ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ وہی صورت ہے جب یہ نازل ہوئی، اس کو بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا تو عرب کے بڑے بڑے شعراء، امرؤ القیس جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس نے دیکھا اور کہا کہ جب یہ صورت پڑھی کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فصل لربک وانحر، پہلے نماز کا ذکر فرمایا کہ اے ہمارے نبی جی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، فصل آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔
قرآن کے طرز بیان میں بھی ہمارے لیے میسیجز موجود ہیں، ایک ایک زیر زبر میں ہمارے لیے میسیج ہے۔ تو جب کسی عمل کو نماز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کیونکہ نماز ہمارے دین کا بنیادی عمل ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اس کے ساتھ جب کسی عمل کو جوڑا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں قربانی کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ان سارے دلائل کے اوپر اگر غور کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، تو میرے محترم بھائیوں، قربانی کا وجوب اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے صاحب وسعت کو قربانی کرنی چاہیے۔ اس پر نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی حدیث میں نے پہلے عرض کر دی۔ تو اس لیے قربانی کیجئے۔ سال کے بعد یہ عمل آتا ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور پھر گوشت کی تقسیم بھی سنت طریقے سے کیجئے، جو احسن اور افضل طریقہ ہے۔ 3 حصے بنائیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غرباء میں تقسیم کیجئے۔ اور کوشش کیجئے کہ جو لوگ صاحب وسعت نہیں، جن کے گھر میں قربانی نہیں، ڈھونڈ کے ان تک قربانی کا گوشت پہنچائیں، تاکہ ان کی خوشیاں بھی دوبالا ہو سکیں۔